اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اے لوگو اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ ہم خود ہی تمہارے معاف کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں عزت والی جگہ پر یعنی جنت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن اگر تم کبیرہ گناہوں سے نہیں بچتے اور مسلسل اس کا ارتکاب کرتے رہتے ہو تو صغیرہ گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے، تو پھر وہ جمع ہوتے جائیں گے، صغیرہ بھی کبیرہ بھی دونوں اکٹھے ہو کے تو انسان جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے یہ شرط ہے، اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچے گا تو صغیرہ معاف ہوں گے۔ یہ جو ہم فضائل سنتے ہیں نا جی، یہ کام کر لیں تو سارے گناہ معاف، یہ کام کر لیں تو سارے گناہ معاف، یہ کام کر، یہ تب ہے جب ہم کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان کے گناہ معاف تب جب کبیرہ گناہوں سے بچیں گے۔ اسی طرح وضو کرنے سے گناہ معاف تب جب کبیرہ گناہوں سے بچیں گے۔ یہ شرائط ہیں، قرآن پاک نے یہ اصول بیان کر دیا۔ کبیرہ گناہ کی معافی مانگنی پڑے گی، اگر کسی سے کبیرہ گناہ ہو گیا ہے تو وہ معافی مانگے بغیر معاف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سے اس کی باقاعدہ معافی مانگنی پڑے گی، پھر وہ معاف ہوں گے۔ اور یہ روٹین جو ہے وہ انسان کی نہیں ہونی چاہیے کہ جناب مسلسل کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا رہے، بلکہ کبھی کبھار اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دے گا، ورنہ گناہوں کی معافی کا اصول یہی ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ اللہ میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک اصول بیان کیا، چونکہ مدنی صورت ہے اس وجہ سے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اللہ نے کہا مرد جو ہیں وہ نگران ہیں گھر کے مرد نگران ہیں۔ گھر کا نظام مردوں کے پاس ہونا چاہیے، عورتوں کے پاس نظام کا ہونا یا عورتوں کا کسی بھی معاملے میں سربراہ ہونا، یہ کسی بھی معاملے کی صحت کے لیے ضروری نہیں ہے اور نہ ہی یہ ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس بات میں وضاحت ہے، آپ نے حدیث میں فرمایا کہ جس قوم کی ایک نگران یا والی یا سردار ایک عورت کو بنا دیا جائے، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وہ قوم جتنی مرضی کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہمارا ملک وہاں پہ جا رہا ہے، ہمارا شہر، ہمارا علاقہ، جہاں مرضی چلا جائے، نبی اسلام کی حدیث اتھینٹک ہے اور ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی، اور ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ ایسا ہی ہونا ہے کہ ہم کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے اس وقت جب تک ہم پر ایک عورت کو حکمران لا کے بٹھا دیا جائے اور ہمیں کہہ دیا جائے کہ آپ کا جو ہے وہ نظام ہے وہ ایک عورت کے پاس۔ اسی طرح گھر کا نظام بھی اگر کسی عورت کے پاس ہے، مرد کی ویلیو ہی نہیں ہے ادھر، تو اس گھر کا نظام بھی ٹھیک کبھی نہیں ہو سکتا جب تک عورت سے وہ نظام جو ہے وہ مرد کے پاس نہ آ جائے۔ قرآن نے اصول بیان کیا، الرجال قوامون علی النساء، کیونکہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر نگران ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، عقل میں، شعور میں، سمجھ میں، فہم و فراست میں اللہ نے ان کو عورت سے زیادہ بنایا ہے۔ اور آج مرد جو ہیں وہ اس معاملے میں بسا اوقات تو عورت سے بہت ہی زیادہ نیچے گر جاتے ہیں۔ کس معاملے میں؟ لو جی عورت جو ہے وہ ہمارے گھر میں تو جناب فلاں کی چلتی ہے، جی فلاں کی چلتی ہے، میری کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ نہیں وہ نہیں ہے، یہ ساری باتیں ایک سائیڈ پہ، لیکن تم اپنی فضیلت کو، اپنے مقام کو، اپنی شان کو برقرار رکھو، کیونکہ اللہ نے تمہیں شان دی ہے، اللہ نے تمہیں مقام دیا ہے، اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، اگر تم گھر کے معاملات سیدھے رکھنا چاہتے ہو تو نظام اپنے ہاتھ میں لو، سارے کے سارا گھر کا نظام اپنے ہاتھ میں لو، اپنی نگرانی میں لو، پھر گھر کا نظام بہتر ہوگا۔ آج ہمارے ہاں طلاقوں کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے؟ ہر گھر میں یہی مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑا طلاق، لڑائی جھگڑا طلاق، لڑائی جھگڑا طلاق۔ کیوں؟ ہمارے گھروں کے نظام قرآن کے مطابق نہیں، ہمارے گھروں کے نظام حدیث کے مطابق نہیں۔ اللہ نے اصول بیان کیا، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ عورتوں کی صفت بیان کی، کہا کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں نیک ہوتی ہیں،
قانتات فرما بردار ہوتی ہیں، اللہ کی بھی خامند کی بھی، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جب خامند گھر میں نہیں ہوتا تو حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، جس کی اللہ نے حفاظت کی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، گھر کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ مرد کی غیر موجودگی میں جب مرد آ جائے تو اس وقت نگران، اس وقت محافظ، اس وقت پورے نظام کو سنبھالنے والا مرد ہوتا ہے۔ فالصالحات، ایسی عورتیں نیک ہوتی ہیں جو کہ خامدوں کی فرما بردار ہوتی ہیں، باتوں کو ماننے والی ہوتی ہیں۔ اور جو دوسری ہوتی ہیں واللاتی تخافون نشوزہن، ہمارے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے جو کہ غلط ہے۔ جو نیک عورت ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو دوسری ہیں تھوڑی سی بد زبان ہے یا تھوڑا سا جناب خامد کو تنگ کرنے والی ہے، تو خامد بھی اس کے معاملے میں زیادتی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مکمل گائیڈ کیا، واللہ اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں سمجھ کے ترجمے کے ساتھ، ہمیں سمجھ آتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں گھریلو نظام سنبھالنے کا بھی سارے کا سارا اصول سکھایا ہے، سارے کا سارا موقع فراہم کیا ہے، ہر قسم کا اصول، ہر قسم کا ضابطہ سکھایا ہے کہ اے لوگو، اگر گھر میں کہیں نچاکی پیدا ہو جائے، عورت نافرمان نکل آئے، تمہاری بات نہ مانے، تو یہ نہیں ہے ہر ایک بات پہ طلاق، ہر ایک بات پہ طلاق، چل ٹھیک ہے تم ادھر نہیں تو میں بھی ادھر نہیں، طلاق طلاق طلاق، یہ باتیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے طلاق کا لفظ، گھریلو ناچاکیاں، لڑائیاں، جھگڑے، ان کو اتنا طول دے دینا اللہ کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہے اس معاملے سے۔ کیا اصول سکھایا؟ واللاتی تخافون نشوزہن، اے لوگو اگر عورتوں کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو، بیویوں کی نافرمانی سے ڈرتے ہو نا، تو سب سے پہلا کام جو تم نے کرنا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ گھر کا نظام بہتر ہو جائے، گھر کا نظام بالکل ٹھیک ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ سب سے پہلے فَعِظُوهُنَّ، ان کو سمجھاؤ، واضح و نصیحت کرو، معاملات ان کو سمجھاؤ، گھریلو معاملات قرآن و حدیث کے دلائل دے کر، حدیثیں سنا کر، قرآن کی آیتیں سنا کر ان کو سمجھاؤ، بتاؤ کہ خامند کی کیا عظمت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر کوئی بیوی ایک رات اپنے خامند کی ناراضگی کے ساتھ گزارتی ہے، اللہ رب العالمین بھی اس عورت پر ساری رات ناراض رہتے ہیں، ساری رات ناراض رہتے ہیں۔ اس کو سمجھاؤ، حدیثیں سناؤ، قرآن کی آیتیں سناؤ، خامند کی عظمت اس کے سامنے واضح کرو، اس کو بتاؤ کہ اصل میں تجھ پر نہ اس وقت نہ تیرے ماں باپ کا حکم چلے گا، نہ تیرے بہن بھائیوں کا حکم چلے گا، کسی اور کا نہیں، سوائے میرے خامند کے حکم کی فرما برداری کرنا عورت پر فرض ہے، اس کے علاوہ کسی کی فرما برداری فرض نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد۔ تو یہ بات اس کو سمجھاؤ، اگر سمجھ آ رہی تو ٹھیک ہے، گھر کا نظام بہتر ہو جائے گا۔ اگر سمجھ نہیں آتی، دوسرا کام وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، سمجھاؤ، اگر سمجھنے سے بات سمجھ نہیں آتی، اس کو سمجھانے سے سمجھ نہیں آتی، تو پھر دوسرا کام کیا ہے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر علیحدہ کر دو، اس کو الگ بستر پہ کر دو، خود الگ بستر پہ ہو جاؤ، بستر علیحدہ کر دو۔ اگر کوئی خاندانی عورت ہے تو وہ سمجھ جائے گی، اس کو غیرت آ جائے گی کہ بستر علیحدہ ہونے سے میرا خامد ناراض ہے اور میں اس بات کو برداشت نہیں کرتی، اور وہ فوری ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر نہیں تو پھر تیسرا کام ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، ہلکے سے اس کو تھوڑا سا جو مار پیٹ ہوتا ہے وہ بھی کر لو۔ ہمارے ہاں تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وحشیانہ طریقے سے عورتوں کو مارا جاتا ہے، اور یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسلام نے کہا کہ اگر تم عورت کو مار کے ٹھیک کرنا چاہو گے تو کبھی نہیں ہوگی۔ عورت کو ہمیشہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت کو ایک ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، یہ ٹیڑھی ہی رہے گی، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے زبردستی یہ ٹوٹ تو جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی، مکمل سیدھی کبھی نہیں ہوگی، اس میں ٹیڑھ پن لازمی رہے گا، لیکن پیار محبت سے تم معاملات کو چلاتے رہو۔ تھوڑا بہت اگر بہت زیادہ بد زبان ہو گئی ہے تو ہلکی سی ایک دو تھپڑ جو ہے وہ تم لگا سکتے ہو، لیکن یہ بھی کام کب ہے؟ تیسرے نمبر پر جا کے۔ ہم سب سے پہلا کام ہی یہ کرتے، ہمیں اور کچھ آتا ہی نہیں، تو اسلام نے یہ تیسرا کام بتایا، سب سے پہلے سمجھاؤ، اس کے بعد بستروں کو علیحدہ کرو، اس کے بعد تھوڑا بہت یہ ہے، پھر اگر فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ السَّبِيلَ، اگر یہ تمہاری بات مان لیں پھر کوئی اور کام اختیار نہ کرو، اگر پھر بھی نہ مانیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پھر دونوں گھروں کے بڑوں کو، نگرانوں کو سامنے بٹھا لو، اس گھر کا بھی آ جائے، اس گھر کا بھی آ جائے، دونوں بیٹھ جائیں اور آپس میں فیصلہ کر لیں کہ یہ معاملات ہیں، یہ گھر میں معاملات ہو رہے ہیں، یہ بس ہے، یہ جھگڑا کی لڑائی ہے، دونوں گھروں کے نگران، دونوں گھروں کے ماں باپ آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں، اور پھر اگر ان کو رکھنا ہے دونوں کو اکٹھا تو رکھ لیں، ورنہ جدائی کروا دیں۔ یہ طلاق سب سے آخر میں ہے، اور یہ کب ہے؟ جب کوئی معاملہ صحیح نہیں ہو رہا،
سارے آپ کے کام، سارے حربے فیل ہو چکے ہیں، پھر یہ ہے۔ لیکن ہم تو سب سے پہلے منہ میں یہ نکالتے ہیں، اس کو جناب اس کی وہ ہانڈی سے ہی نہیں بنا رہی، سالن سے ہی نہیں بنا رہی، لو طلاق ہے جی، لو جی یہ گھر میں اپنے ماں باپ کے گھر میں 2 دن زیادہ لگائی ہے، طلاق ہے جی، یہ ہو گیا جی طلاق ہے جی، یہ ہو جی طلاق۔ یہ طلاق کوئی مذاق نہیں ہے۔ طلاق بعد میں پھر جناب مولوی صاحب مجھے پتہ نہیں چلیا، وہ غصے سے بس نکل گئی، ہوں ذرا کوئی حل حل کٹ دیو، کوئی معاملہ۔ اس کے بعد پھر افسوس ہو رہا ہوتا ہے، حسرت ہو رہی ہوتی ہے، ندامت ہو رہی ہوتی ہے، تو پہلے ہی منہ سے نہ نکالو۔ طلاق کا لفظ بہت بڑا لفظ ہے، اور اس کو نکالنے کے بعد ہے تو چھوٹا سا، انسان 2 بہت بڑے گھروں کو آپس میں جدا کر دیتا ہے، 2 گھروں کے درمیان لڑائی کروا دیتا ہے، جھگڑا کروا دیتا ہے۔ اور سب سے زیادہ شیطان خوش کب ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ جب 2 گھروں کے درمیان لڑائی آتی ہے، 2 بڑے گھر جو ہیں وہ آپس میں جدا ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان کا پانی کے اوپر نا، سمندر کے پانی کے اوپر اس کا تخت ہے، بیٹھا ہوتا ہے، روزانہ رات کو نا اس کے سارے چیلے اپنے پورے کاموں کو انجام دے کر رات کو اس کے پاس آتے ہیں، مکمل پورے دن کی رپورٹ اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، آج میں نے یہ کیا، دوسرا کہتا ہے یہ کیا، تیسرا کہتا ہے یہ کیا۔ تو وہ سارے کے جتنے بھی سارے شیطان آ کے بتاتے ہیں نا، میں نے فلاں بندے کو بے نماز بنا دیا، اچھا تم کچھ بھی نہیں کیتا، فلاں کو میں نے جو ہے نا وہ روزہ چھڑوا دیا، تم کچھ بھی نہیں کیتا، فلاں کو میں نے زکوٰۃ سے روک دیا، حج سے روک دیا، یہ کر دیا، وہ نیکیوں، وہ کہتا تو نے کچھ بھی نہیں کیا، سوائے اس شیطان کے، اس چیلے کے جو آ کے یہ کہتا ہے میں نے 2 گھروں کے درمیان لڑائی کروا دی، میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی، جھگڑا کروا دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، شیطان اپنے تخت سے اٹھتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، اس کو چومتا ہے، کہتا ہاں یہ تم نے کام کیا ہے، یہ ہے اصل کام، اگر ان کو آپس میں لڑوا دو گے، جھگڑوا دو گے، ان کے آپس میں کبھی بھی امن و امان نہیں ہوگا، یہ اپنے معاملات میں پڑے رہیں گے، میری بات مانتے رہیں گے، اگر ان کے درمیان قطع رحمی رہی یہ میری بات کبھی بھی رد نہیں کریں گے، اگر یہ آپس میں مل گئے صلہ رحمی کے ساتھ رہنے لگے تو یہ میری باتوں کو رد کرنا چھوڑ دیں گے، یہ ہے اصل کام جو تم نے کیا۔ تو شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، تو اس سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ آپس میں امن و امان، کوئی بات نہیں، وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، عورت ہے، اور عورت تو ویسے بھی عقل کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے، نفس کے لحاظ سے ناقص ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں، تو بہت ساری غلطیوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے۔ تم بڑے ہو، تم نگران ہو، گھر کے محافظ ہو، کوئی بات نہیں، بڑے ہونے کا مظاہرہ کرو، بہت سی غلطیوں کو درگزر کرو، لیکن اگر دیکھ رہے ہو گھر کا نظام خراب ہو رہا ہے تو پھر اس وقت تم تھوڑا سا ایکشن لو اس کے مطابق جو قرآن نے بیان کیا، وہ 4 طریقے، اس کے علاوہ نہیں، اگر گھر کا نظام صحیح کرنا چاہتے ہو۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم یہ اللہ تعالیٰ نے نا شراب پہلے اسلام میں جائز تھی، چونکہ پہلے جہالت میں پی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے 3 سٹیپ کے اندر شراب کو حرام کیا۔ سب سے پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی جب تم نے شراب پی ہو تب نشہ ہوتا ہے، اس وقت تم نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز نہ پڑھو، نہ ہی نماز پڑھو۔ دوسرا سٹیپ، اچھا کچھ صحابہ نے صرف اس چیز پہ چھوڑ دی کہ بھئی اب نماز کا ٹائم میں شراب کیوں پئیں، کچھ نے چھوڑ دی، لیکن کچھ جو ہیں وہ باقی اوقات میں پیتے رہے۔ دوسری قرآن کی آیت ہے، اے اللہ کے نبی اسلام یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، یہ صحابہ کرام آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، آپ ان کو کہہ دیں کہ اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے اور اس میں لوگوں کے لیے تھوڑا سا فائدہ بھی ہے، یہ جو لوگ جو ہیں وہ پی لیتے ہیں اور ان کو جناب اپنی دلی تسکین ملتی ہے بظاہر، تو لیکن ان کو یہ بتا دیں کہ ان کا گناہ جو ہے نا ان چیزوں کا، یہ ان کے نفع سے، فائدے سے بہت بڑا ہے۔ اچھا بہت سے صحابہ نے اس چیز سے چھوڑ دیا کہ اچھا شراب کا گناہ بھی ہے، تو اس کو چھوڑ دیا۔ سب سے آخر میں جو تیسرا سٹیپ آیا وہ یہ تھا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، صحابہ یہ شراب، جوا، ڈکیٹی، ہر چیز جو ہے نا یہ سارے گناہ، بڑے بڑے کبیرہ گناہ کو بیان کر کہا یہ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی اعمال ہے، فاجتنبوہ، ان سے اجتناب کرو، ان کو چھوڑ دو، آج کے بعد ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو یہ تیسرا سٹیپ، 3 سٹیپ کے اندر اللہ نے شراب کو حرام کیا۔ تو یہ جو 5ویں پارے میں آیت ہے یہ 3 سٹیپوں میں سب سے پہلی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تب آپ نے جو ہے نا وہ شراب نہیں پینی، اگر پی ہوئی ہے تو پھر نماز نہیں پڑھنی، حتیٰ تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اچھا یہ تو بات اصل میں وہ ہے، لیکن اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ حتیٰ تعلموا ما تقولون،
تمہیں پتہ چل جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ انسان نیند کی حالت میں ہونا اس وقت بھی نماز نہ پڑھے، نیند آ رہی ہے نا انسان کو، اس وقت نماز نہ پڑھے، کیونکہ نیند کے اندر انسان کو اتنا زیادہ غلبہ ہوتا ہے، بسا اوقات انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو انسان جو دعا پڑھ رہا ہوتا ہے وہ دعا کے الفاظ غلط کر جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ نماز میں اگر نیند آ رہی ہے نا، نیند آ رہی ہے نماز میں، تو فوری نماز کو ترک کر دیں، نماز کو مکمل نہ کریں، کیونکہ بسا اوقات انسان کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، دعا غلط ہو جاتی ہے تو وہ ثواب کی بجائے گناہ مل جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ نماز نہ پڑھے۔ نبی صاحب نے فرمایا اگر نیند آ رہی ہے تو نماز نہ پڑھیں، پہلے اپنی نیند پوری کریں، پھر اٹھ کے اس کے بعد نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کی نماز جو ہے نا وہ ادا میں شمار کرے گا۔ لیکن یہ معمول نہیں ہونا چاہیے، بعض لوگوں کا تو معمولی بن جاتا ہے، ہر نماز لیٹ، ہر نماز لیٹ، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کبھی کبھار ایسا ہو گیا ہے تو پہلے نیند پوری کریں، بعد میں نماز پڑھیں۔ حتیٰ تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ ہمارے یہاں اکثر نماز جو ہے وہ جناب بے ہوشی کی حالت میں پڑھی جاتی ہے یا پھر خیالات میں پڑھی جاتی ہے، انسان پوری نماز ختم کر دیتا ہے، دعاؤں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کون سی دعا پڑھی، پوری نماز خیالات میں، پوری نماز جو ہے وہ انسان کی ادھر ادھر کے جان سارے معاملات ذہن میں آتے ہیں، دعاؤں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کون کون سی دعائیں پڑھی ہیں، تو ایسی نماز کے بارے میں منع کیا۔ حتیٰ تعلموا ما تقولون، نماز اس حالت میں پڑھو کہ تمہیں پتہ ہو کہ تم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت ضروری ہے، اطاعت ضروری ہے، اور اپنے اولو الامر کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء، اور اگر اولو الامر جو تمہارا ہے اس کے درمیان اگر تنازع ہو گیا، تمہارا اور اس کی بات کا آپس میں تنازع، تم کچھ اور کہہ رہے ہو وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تو پھر اصول اور ضابطہ کیا ہے؟ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اصول اور ضابطہ اللہ اور اس کے رسول ہی ہے۔ اگر تمہارا آپس میں جھگڑا ہو گیا، تنازع ہو گیا، بحث و مباحثہ ہو گیا، مسائل میں اختلاف ہو گیا، تم کچھ اور کہہ رہے ہو، تمہارا اولی جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، اولو الامر کچھ اور کہہ رہا ہے، تمہارا امام، تمہارا پیر، تمہارا بزرگ کچھ اور کہہ رہا ہے، تم کچھ اور کہہ رہے ہو، یا قرآن و حدیث کچھ اور کہہ رہا ہے، تو پھر تمہارا اصول اور ضابطہ کیا ہے کہ تم نے بات کس کی طرف لوٹانی ہے؟ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کروانا ہے، قرآن و حدیث سے فیصلہ کروانا ہے۔ اگر وہ بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو مان لو، اگر قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ سیدھا سادہ سا اصول ہے یہ کوئی گونجنے والی بات ہی نہیں ہے۔ دین کو سمجھنا ہے تو بہترین اصول قرآن کے مطابق، کوئی بھی بات اللہ کی کتاب کے مطابق ہے یا رسول اللہ کی حدیث کے مطابق ہے تو مان لو، اگر مطابق نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ سب سے سیدھی سی بات یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، قرآن کی آیت سنائی جاتی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، قرآن کی آیت کی طرف آ جاؤ، حدیث کی طرف آ جاؤ، تو اس وقت کے جو منافق تھے رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، وہ کیا آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ سے دور ہونا چاہتے ہیں، آپ سے ہٹنا چاہتے ہیں، آپ کی بات سے منہ پھیرنا چاہتے ہیں، آپ کے قریب نہیں آنا چاہتے۔ اس وقت کے منافق یہ کرتے تھے، آج کے نام نہاد مسلمان یہ کرتے ہیں۔ بتایا جائے قرآن کی بات یہ ہے، حدیث کی بات یہ ہے، ٹھیک ہے قرآن کی بات تو ٹھیک ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے، میرے امام کا قول یہ ہے، میری یہ مجبوری ہے، میرا معاشرہ یہ کہتا ہے، میرے ماں باپ نے یہ کیا، میرے گھر کی یہ مجبوری ہے، یہ سارے کے سارے بہانے لگا کے کیا جی قرآن کی ویلیو بھی ختم، حدیث کی ویلیو بھی ختم، بس یہ سارا کچھ کیا ہے جی میرے ماں باپ نے یہ کہا، میرے معاشرے نے یہ کہا، میرے پیر نے یہ کہا، میرے امام نے کہا، میرے بزرگ نے یہ کہا، سارے کے سارے یہ بہانے لگا کر قرآن کی بھی ویلیو ختم، حدیث کی بھی ویلیو ختم۔ اس وقت کے منافق یہ کرتے تھے، آج کے نام نہاد مسلمان یہ کرتے ہیں۔ مومن کا طریقہ کار کیا ہے؟ مومن کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی قرآن کی بات سنائی جائے، حدیث سنائی جائے، سمعنا و اطعنا، مومن کہتا ہے یا رب میں نے قرآن سن لیا، حدیث سن لی، اس کے بعد چونچنا نہیں، چونکہ چنانچہ نہیں، فوری میں نے بات کو مان لیا۔ یہ مومن کا طرز عمل ہے، مومن کی نشانی۔ اللہ ہمیں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ کیا کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبیوں کا ٹولہ ہے، وہ صدیقین کا گروہ ہے، شہداء اور صالحین، یہ چار گروہ انعام یافتہ لوگوں کے ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔
ہم جو دعا کرتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا دے۔ وہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ کون سا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے نبیوں کا راستہ۔ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہمیں نبیوں کا راستہ دکھا دے، ہمیں صدیقین کا راستہ دکھا دے، ہمیں شہداء کا راستہ دکھا دے، صالحین کا راستہ دکھا دے۔ تو جو لوگ جن کی یہ دعا قبول ہو جاتی ہے، قیامت والا دن ہوگا اللہ ان کو نبیوں کے ساتھ کرے گا، صدیقین کے ساتھ کرے گا، شہداء کے ساتھ کرے گا، صالحین کے ساتھ کرے گا۔ اور یہ اصول ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ یہ لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اور نبی، ولی، امام، بزرگ، یہ باقی نبی کے علاوہ جتنے بھی طبقے ہیں سارے کے سارے، عزت مقام سب کی اپنی جگہ، لیکن بات تب مانی جائے گی جب اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق ہوگی، ورنہ نہیں مانی جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ۔ اے لوگو، جو رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت آنے کے بعد، میں نے آپ کو بتایا نا کہ قرآن کی آیت سن کے، حدیث سن کے، بعد میں لو جی میرے امام، میرا بزرگ، میرا یہ سارے کے سارے بہانے لگانے والے لوگ یہ بات سن لیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ۔ جو رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت آنے کے بعد، قرآن کی آیت آنے کے بعد، حدیث آنے کے بعد، جو پھر بھی بہانے لگائے گا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کی پیروی کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ کہتے ہیں ہم اس کی مہار چھوڑ دیتے ہیں، وہ جدھر جانا چاہتا ہے اس کو وہ جانے دیتے ہیں۔ وَنُصْلِهِ جہنم، قیامت کا دن ہوگا ہم اس کو جہنم کی آگ میں پھینکیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جو لوگ اس طرح کے طرز عمل والے ہیں، طریقے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ میں ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ اس سے شرک سے جو کم گناہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا ظلم ہے جو کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق کو غصب کرتے ہوئے کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی حقوق ہیں، جتنی صفات ہیں، وہ انسان غیر اللہ میں کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات برداشت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ یہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ پانچویں پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا کہ منافق جو لوگ ہیں نا، ان کی سب سے بڑی نشانی یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخری باتیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بڑے سست ترین ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، سستیاں اور جناب نیند آئی ہوتی ہے، اور پوری نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے پتہ نہیں ان کو بہت زیادہ زبردستی کے ساتھ باندھ کے یہاں پہ کھڑا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ میں ایک بہت ہی لطیفے والی بات بھی ہے اور حسرت والی اور ندامت اور افسوس والی بات بھی ہے۔ یہ تراویحوں کی ہماری رات کو ویڈیو بنتی ہے، تو میں ایک مرتبہ نا ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو بالکل میرے پیچھے کھڑا ایک آدمی، اب میں اس کا نام نہیں لیتا، وہ جناب پوری نماز میں اللہ معاف فرمائے ایسے کھڑا ہے، اور اس کو جمائی آتی ہے اور منہ پہ ہاتھ بھی نہیں رکھتا، اتنا بڑا منہ کھول کے جمائی لے رہا ہے، اور اتنی سستی پوری نماز میں، کبھی اس ٹانگ پہ، کبھی اس ٹانگ پہ، کبھی اس ٹانگ، یعنی شوق ہے ہی نہیں، رغبت ہے ہی نہیں، قرآن کو سننے کا شوق، قرآن کو، یعنی رمضان ہے نا، رمضان میں انسان کو چاہیے نا کہ اللہ کے ساتھ محبت، پیار، قرآن سے محبت، پیار، قرآن سے شوق اور بڑھا لے، جو پہلے تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ یعنی اگر یار آپ کا دل کر رہا ہے تو پڑھیں، نہیں دل کر رہا تو آرام سے بیٹھ جائیں۔ یہ کیا زبردستی کسی نے آپ سے کی ہے؟ امام کے بالکل پیچھے کھڑے ہیں آپ، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ نماز والی جو حالت ہے نا، بہت ایکٹیو حالت ہے، وہ چستی کی حالت میں انسان کو نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ سستی کی حالت میں نماز منافق کی نماز ہے۔ نبی علیہ السلام نے اور قرآن نے اس بات کو بیان کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کون سی منافق کی نماز؟ فرمایا نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پہلے تو نماز لیٹ کرتا رہتا ہے، پھر جب وقت گزرنا شروع ہو جاتا ہے نا تو پھر کھڑا ہوتا ہے، 4 ٹھنگے مارتا ہے، جلدی 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 نماز پڑھتا ہے، اور اس میں لا یذکر اللہ الا قلیلا، اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذکر و اذکار بہت تھوڑے کرتا ہے، اور جناب سلام پھیر کے چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس طرح اس نے نماز پڑھی، اس کی ساری نماز گچھو مچھو کر کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی، چل چوک اپنی نماز سے نکل۔ یہ سستی والی نماز منافق کی نماز ہے، ہمیں چاہیے اپنی نمازوں کو درست کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، عبادت ایسے کیا کرو
جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس طرح عبادت کرو۔ یعنی اگر ہمارا کوئی مالک ہے، ہمارا کوئی جناب جس کے ہم ملازم ہوں یا جس کے پاس کام کرتے ہوں، وہ ہمیں کسی کام کا حکم دے اور حکم دے کے چلا جائے، اس کے جانے کے بعد ہمارا کام صحیح ہوگا یا وہ حکم دینے کے بعد جب ہمارے پاس ٹھہرے گا تب صحیح ہوگا؟ ہمیں دیکھتا رہے گا ہم کیا کیا کر رہے ہیں، اگر پورا ہم جب اس کی موجودگی ہوگی تو اس کو کام زیادہ بہتر کریں گے، جب وہ چلا جائے گا تو کام ہمارے اکثر یہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا ہے، تو اگر ہم اس نیت سے عبادت کریں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں اس نے اس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، مجھے اس نے کہا ہے سستی نہیں دکھانی، مجھے اس نے کہا ہے اطمینان سے نماز پڑھنی ہے، رکوع سجدہ قیام ہر چیز ٹھیک کرنی ہے، جب ہمارا یہ ذہن یہ ہوگا نا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم ساری چیزیں اطمینان سے کریں گے، سکون سے کریں گے، محبت اور شوق سے کریں گے۔ آپ نے فرمایا عبادت یہ ہے۔ اور اگر تمہارا ایمان کمزور ہے نا، تمہیں یہ خیال نہیں نہ ہوتا کہ تم اس طرح عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو پھر کم از کم یہ خیال پیدا کر لیا کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نماز صحیح پڑھو، اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح طریقے سے کرو۔ اللہ ہمیں نماز صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نماز وہ عمل ہے کہ جس کا سب سے پہلے قیامت والے دن سوال ہونا ہے، اور اگر یہ صحیح ہو گئی تو سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، اگر یہ خراب ہو گئی تو سارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ یہ اصول اور ضابطہ حدیث نے بیان کیا ہے، اگر یہ ٹھیک ہو گئی تو سارے اعمال ٹھیک ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔